بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا جو سبق ہے مرقات فی المنطق 15 نمبر سبق ہے۔ فصل لا شغل للمنطقی من حیث انه منطقی یبحث الالفاظ کیف وهذا البحث بمعزل عن غرضه وغایته ومع ذلك فلا بد من بحث الالفاظ الدالة على المعاني لأن الإفادة والاستفادة موقوفة عليه ولذلك يقدم بحث الدلالة والألفاظ في علم المنطق۔ لا شغل وہی منطقی یہ فرما رہے کہ منطقی اس حیثیت سے کہ وہ منطقی ہو، وہ بحث نہیں کرتا، یعنی ان کے لیے بحث کرنا الفاظ کے ساتھ صحیح بحث نہیں کرتا۔ کیفا اور کس طرح ہی کرے گا، وہذا البحث یہ بحث جو ہے الفاظ کے بمعزل عن غرضی و غایتی، یہ اس کے غرض اور غایت سے بالکل الگ ہے۔ ومع ذلك اور اس کے باوجود فلا بد من بحث الالفاظ الدالة ضروری ہے وہ الفاظ جو دلالت کرے معانی پر، اس لیے کہ افادہ سمجھانا والاستفادہ اور سمجھنا موقوفۃ علیہ اس پر موقوف ہے۔ ولذالک اور اسی وجہ سے یقدم بحث الدلالة والالفاظ فی علم المنطق کہ دلالت کے بحث اور الفاظ کے بحث کو علم منطق میں مقدم کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے لا شغل میں یا تو لا شغل پڑھ سکتے ہیں، لا شغل بھی پڑھ سکتے ہیں، لا شغل بھی پڑھ سکتے ہیں اور لا شغل بھی پڑھ سکتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ بھی ایک سوال مقدر جو ہے، اس سوال مقدر اس کو دخل مقدر بھی کہتے ہیں۔ اور یہ عبارت جو لائی گئی ہے، یہ لائی گئی ہے رفع دخل مقدر کے لیے۔ یہ اعتراض سب سے پہلے جو شروع میں اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ منطقی کا کام ہے معانی سے بحث کرنا، اس لیے کہ ہم تعریف میں پڑھ چکے ہیں کہ آلۃ قانونیۃ تعصم مراعاتها الذہن عن الخطأ فی الفکر، اور فکر میں معانی ہوتے الفاظ نہیں ہوتے۔ تو منطقی جب بھی کتاب شروع کرتے تو دلالت سے بحث کرتے ہیں، اور دلالت الفاظ کے قبیل سے ہے، تو جب معانی سے بحث کرنا ہے تو الفاظ سے کیوں بحث کرتے ہیں، دلالت کو مقدم اور سب سے پہلے کیوں لاتے ہیں، یہ ہے دخل مقدر۔ اب رفع دخل مقدر یہ ہے کہ معانی جو ہے، معانی الفاظ سے یعنی منطقی الفاظ سے بحث اس لیے کرتے ہیں کہ الفاظ کا سمجھنا معانی کے بحث کے سمجھنے کے لیے، الفاظ کے بحث کا سمجھنا معانی کے بحث کے سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ اس لیے کہ الفاظ دلالت کرتے ہیں معانی پر۔ مثلا میرے ذہن میں ہے کہ میں انگور کھاؤں، اور سامنے والا ایک بندہ ہے، اس کے پاس انگور ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ میں ان سے یہ لے لوں اور میں کھاؤں، تو ابھی ان معانی کو میں اس کو سمجھانا، اور وہ جب مجھے کچھ کہے، یعنی اب ان کے ذہن میں جو باتیں ہیں وہ جب مجھے سمجھائے گا، وہ موقوف ہے الفاظ پر، یعنی الفاظ جو زبان سے نکلتی ہیں وہ لفظ کہلاتا ہے، تو الفاظ پر موقوف ہے۔ تو اس وجہ سے جب معانی کا سمجھنا یہ موقوف ہے الفاظ پر، معانی الفاظ پر، تو اس وجہ سے الفاظ کے بحث کو پہلے لایا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ موقوف ہے اور وہ موقوف علیہ ہے، معانی موقوف ہے اور وہ موقوف علیہ ہے۔ تو ابھی عبارت کی طرف دیکھ رہے ہیں، لا شغل للمنطقی من حیث انہ منطقی، یہ عبارت اس لیے لائی گئی کہ منطقی وہ بحث کرتے ہیں الفاظ سے بھی، جب وہ نحو پڑھتے ہیں، صرف پڑھتے ہیں، معانی پڑھتے ہیں، بیان پڑھتے ہیں، اس وقت وہ الفاظ سے بھی بحث کرتے ہیں، تو وہ
آپ کہہ رہے ہیں کہ منطقی کا الفاظ سے بحث کرنا یہ ان کا کام نہیں ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس حیثیت سے کہ جب وہ منطق میں بحث کرتا ہو، اس حیثیت سے جب نحو اور صرف میں بحث کرتا ہو تو پھر وہ صرفی اور نحوی ہوگا۔ یبحث الالفاظ کیف وہذا بمعزل عن غرضه وغایته، یہ تو ان کا کام نہیں ہے، الگ ہے ان سے۔ فلا بد من بحث الالفاظ، الفاظ کا بحث جو ہے یہ ضروری ہے، وہ الفاظ جو دلالت کریں معانی پر، جو معانی پر دلالت کریں، اس لیے کہ افادہ دوسرے کو سمجھانا یا دوسرے کو فائدہ پہنچانا، والاستفادہ دوسرے سے فائدہ حاصل کرنا یعنی خود سمجھنا، یہ موقوف ہے علیہ علی بحث الالفاظ، ولذالک جب یہ اس پر موقوف ہے تو اس وجہ سے یقدم مقدم کرتے ہیں منطقی بحث الدلالت والالفاظ، الفاظ اور دلالت کے بحث کو فی علم منطق، علم منطق میں، اس لیے کہ آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ ایک ہے وجودی ذہنی، ایک ہے وجودی خارجی، ایک ہے وجودی لفظی، اور ایک ہے وجودی کتابی۔ خارج میں جو زید موجود ہے، ذہن میں اس کی صورت موجود ہے، الفاظ میں بھی موجود ہے، زیدن، زیدن میں کہوں تو وہ دلالت کرتا ہے جو معانی ذہن میں ہوتے ہیں ان پر دلالت کرتے ہیں، اور جو معانی ذہن میں ہوتے ہیں وہ دلالت کرتے ہیں جو خارج میں جو زید ہوتا ہے اس پر دلالت کرتے ہیں۔ اور وجودی کتابی، مثلا یہ زید میں نے لکھ دیا، یہ ان الفاظ پر دلالت کرتے ہیں، زیدن جو میں نے کہا یہ اس پر دلالت کرتے ہیں، اور یہ لفظی وجودی ذہنی پر دلالت کرتے ہیں، اور وجودی ذہنی وجودی خارجی پر دلالت کرتے ہیں۔ تو اسی طرح اس کا معانی یعنی کتابی ہو، ذہنی ہو، لفظی ہو، الفاظ دالہ یہ معانی پر دلالت کرتے ہیں، تو اس وجہ سے اس کو مقدم کر دیا۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق، اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔